ہدایت سے بھرپور ایک موضوع کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، جس کا تعلق معراج شریف کے ساتھ بھی ہے، ہماری زندگیوں کے ساتھ بھی ہے، اور معاشرے میں پھیلی ہوئی بہت ساری من گھڑت باتوں کے حوالے سے بھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو اس سے بہت کچھ نور ہدایت اللہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ کلمہ حق کہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، سورج اپنے مدار اور رستے پر چل رہا ہے، چاند اپنے رستے پہ چل رہا ہے۔ کبھی دنیا کی کوئی ایسی طاقت اللہ کے مقابلے میں نہیں آئی جو سورج کو کہہ دے تھوڑی دیر ٹھہر جا، جو چاند کو کہہ دے ذرا رک جا۔ لیکن معاشرے کے اندر اور تاریخ میں 5 موقعوں کے حوالے سے یہ بات معروف ہے کہ 5 لمحات اور وقت ایسے آئے ہیں کہ سورج رک گیا تھا اور سورج رک گیا، نظام کائنات ٹھہر گیا تھا۔ مشہور جو باتیں ہیں، پہلے نمبر پر کہ معراج شریف کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو کائنات کا نظام رک گیا تھا۔ نمبر 2، حضرت یوشع بن نون کے لیے اللہ نے سورج کو روک دیا تھا۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سورج کو پلٹا دیا گیا تھا۔ نمبر 4، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے سر سے کپڑا اور دوپٹہ سرکہ اور سائڈ پہ ہوا تو سورج واپس پلٹ گیا تھا کہ سورج کی روشنی ان کے بالوں پر نہ پڑے۔ نمبر 5، حضرت بلال کو حضور نے مؤذن کے عہدے سے اس لیے ہٹا دیا تھا کہ لوگوں نے شکایت کی تھی کہ آپ شین کی بجائے سین پڑھتے ہیں اذان کے اندر، اور زبان کے توتلے ہیں، ان کی زبان میں ہرڈل ہے اور توتلا پن ہے۔ تو ان کے ہٹانے کی وجہ سے جس رات کو بلال نے اذان نہیں دی تھی وہ رات لمبی ہو گئی تھی اور سورج طلوع نہیں ہوا ہے، بہت لمبی ہوگی، سورج کو اللہ نے نکالا ہی نہیں ہے۔ اور حتیٰ کہ پھر سارے لوگ آئے تو پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی تلافی کے بعد ان کو باقاعدہ تقرر کیا گیا، پھر جا کر سورج نکلا ہے، ورنہ سورج ٹھہرا رہا۔ یہ 5 باتیں معاشرے میں زیادہ مشہور ہیں اس پوائنٹ کے حوالے سے کہ کائنات، نظام کائنات رک گیا ہے اور سورج جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے۔ تو اسی پر ہی ہماری ساری گفتگو آج جو ہے وہ سرکولیٹ کرے گی۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ میں یہ آپ سے عرض گزار ہوں کہ ان 5 باتوں میں سے 3 باتیں کسی حد تک درست ہیں شرعی طور پر، اور 2 باتیں بالکل من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ اور حضرت بلال کو اذان سے ہٹانے کی جو ایک داستان ہے، یہ دونوں جھوٹ پر مبنی اور من گھڑت اور صحت کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم اپنے پوائنٹ پر اس کو عرض کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان جھوٹی باتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سر سے دوپٹہ سرک گیا، کپڑا ہٹ گیا تو سورج جو ہے وہ ڈوب گیا یا واپس چلا گیا۔ اس کے لیے سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ اس چیز کا تعلق نقل کے ساتھ ہے، کہیں کتاب میں موجود ہونا، روایت میں اس کا تذکرہ ہونے کے ساتھ ہے۔ میں اپنے اندازے سے ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں، اور جب ہم نقل میں دیکھتے ہیں، کتب کے اندر اس کا حوالہ اور حقیقت دیکھتے ہیں تو ہمیں دور دور تک اس طرح کی کوئی روایت اور حدیث صحیح سند کے ساتھ کسی بھی صحیح کتاب میں نہیں ملتی ہے، سوائے زبانوں پر اور چند بازاری کتابوں میں۔ اور یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے ایک بات کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے اور حیا کے حوالے سے کہ آپ کے سر کے بالوں کو کبھی چاند کی روشنی نے نہیں دیکھا، سورج کی روشنی نہیں پڑی ہے،
یہ صرف مبالغہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا حیا کتنا تھا، آپ کے پردے کا اہتمام کتنا تھا، کہ وہ کوشش فرماتی تھیں کہ گھر میں رہتے ہوئے عام طور پر آپ کو پتہ ہے اتنا زیادہ اس کی لحاظ اور اہتمام نہیں کیا جاتا، گھر کے کام کاج میں، گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے سر سے بعض دفعہ دوپٹہ کپڑا ہٹ جاتا ہے، سرک جاتا ہے، اتنا زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، کیئر نہیں ہوتی، لیکن آپ کے حیا کا یہ عالم تھا، آپ کے پردے کا اہتمام کا یہ عالم تھا کہ آپ گھر کی چار دیواری میں بھی کوشش فرماتی تھیں کہ سر ڈھانپ کے رکھیں، سر کے بال ننگے نہ ہونے پائیں، سر کے اوپر دوپٹہ رہے اور کپڑا رہے۔ یہ مبالغے کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی سورج کی روشنی آپ کے بالوں پر نہیں پڑی ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، اور کوئی صحیح عقل رکھنے والا اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ نقل کے بھی خلاف ہے کہ کتاب میں کہیں ہے ہی نہیں، اور عقل کے بھی خلاف ہے کہ سورج کی روشنی کبھی اس پر پڑی نہیں ہے اور چاند کی روشنی جو ہے وہ کبھی اس پر پڑی نہیں، صرف مبالغہ بتانے کے لیے کہ آپ کے اندر حیا اور پردے کا اہتمام کتنا تھا کہ آپ کوشش کرتی تھی انتہائی درجے کی کہ گھر میں رہتے ہوئے رات ہو یا دن ہو میں پھر بھی اپنا سر ڈھانپ کے رکھوں، یہ صرف اس مبالغے کے لیے۔ وہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہر و ماہ نے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہر و ماہ، یعنی چاند اور سورج نے ان کا آنچل نہیں دیکھا، وہ یہ نہیں ہے کہ بالکل زندگی میں کبھی چاند اور سورج کی روشنی ان کے بالوں پر نہیں پڑی، ان کا مطلب ہے کہ ان کا پردے اور حیا میں اتنا زیادہ اہتمام ہوتا تھا کہ ایسے پوائنٹ، ایسی جگہیں، ایسے گھر کے معاملات جہاں پر پردہ کرنا شرعی طور پہ بھی ضروری نہیں ہے، سر سے دوپٹہ یا کپڑا ہٹ جاتا ہے معمول میں، وہ وہاں پر بھی پردہ جو ہے وہ کیا کرتی تھی۔ دوسری بات جو اس سلسلے میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، عام خطباء کی زبان سے آپ سنتے ہیں، خطیبوں اور واعظین اور قصہ گو حضرات بڑے لمبی چوڑی اور بڑی چکنی چپڑی باتیں ساتھ ملا کر اور افسانوی شکل میں، داستان کی شکل میں بھی ساری زندگی سنتا رہا، آپ بھی سنتے رہے، کتابوں میں بھی بعض کتابوں میں موجود ہے جن کی صحت اور صحیح میں سند میں کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بھی فیبریکیٹڈ اور من گھڑت ہے، ضعیف نہیں ہے، ضعیف تو پھر بھی کسی حد تک چل جاتا ہے، من گھڑت ہے، حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ اس سلسلے میں دو باتیں ذہن میں رکھیں، یہ جو دین کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، ہمارا دین کوئی بازاری دین نہیں ہے اور کوئی آواز والا بھی نہیں کہ مجھے آواز آئی تھی اس لیے میں نے بات کہہ دی، یہ خیالی اور ہوائی دین نہیں ہے، ہمارے دین کی ایک تاریخ ہے، ایک سند ہے، ایک چین ہے، ایک ہسٹری ہے، ایک باقاعدہ 15-16 صدیوں پر محیط ایک روایت چل رہی ہے، ایک کتب میں موجود ہے، سب کچھ ریکارڈ موجود ہے، کسی بات کا صحیح معتبر ریکارڈ میں موجود نہ ہونا اس کے غلط ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ سیم اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کوئی ایک غیر معروف شخصیت تھی؟ حضرت بلال کوئی غیر معروف شخصیت ہے؟ کتنی معروف شخصیت ہے صحابہ میں، ہر بندہ جانتا ہے بلال کا نام آیا فوراً کدھر ذہن جاتا ہے؟ حضرت بلال حبشی، حضرت بلال حبشی، مؤذن رسول۔ آپ یہ بات بتائیں، اتنی معروف شخصیت صحابہ میں اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ جو اتنا بڑا ہے کہ ان کو مؤذنی سے ہٹا دیا گیا اور پھر سورج اللہ نے نہیں نکالا، تو اتنا بڑا واقعہ تاریخ میں، حدیثوں میں، صحابہ کی زندگیوں میں ہوا ہے، حضور کے زمانے میں ہوا ہے، تو کیا حدیث کی کتاب میں اس واقعے کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ لیکن کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی اس کا سر پیر نہیں ہے، سند کے ساتھ کسی بھی معتبر حدیث اور روایت کی کتاب میں موجود نہیں ہے، جو اس کے جھوٹے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ محض تاریخ اور مبالغہ آرائی کتابوں جو ہیں ان کے اندر جو داستان اور افسانوی طور پر لکھی گئی ان کتابوں میں یہ موجود ہے، اور جو خطباء ہیں وہ بھی اس طرح کی چیزیں پڑھ کر جو
ہماری جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سے اپنی واہ واہ اور داد اور پیسہ بٹورنے کے لیے ہمیں سناتے رہتے ہیں. ہمارے جذبات جو ایک دین کے ساتھ، جو ایک پہلے بزرگوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ہیں، ان جذبات کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں صحیح غلط کا فرق کیے بغیر. اور دوسری بات، یہ بات ہی سرے سے غلط ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان توتلی تھی، وہ شین کی بجائے سین پڑھتے تھے. یہ بات ہی غلط ہے. ان کی زبان انتہائی درجے کی فصیح و بلیغ تھی اور انتہائی درجے کی خوبصورت آواز تھی. کوئی بدھی بڑبجی یا ایسے جو سماعت کے اوپر بھاری آواز ہو وہ نہیں تھی ان کی. کوئی توتلی نہیں تھی، زبان کے اوپر کوئی عیب نہیں تھا. وہ جی ان کا جو مالک اور آقا تھا وہ ان کو انگاروں پر لٹاتا تھا تو ان کے منہ پر زبان پر انگارے رکھتا تھا، اس سے ان کی زبان تو کہاں لکھا ہوا ہے؟ اتنی بڑی باتیں ایسے ہی بیٹھ کے کہہ دی جاتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے نقل میں، کتاب میں، حدیث میں، سند میں، بالکل. اور سب سے بڑی بات دیکھیں، جو ہے وہ کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ تاریخ میں مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر مؤذن رکھنا تھا، کسی کو اذان دینے کے لیے مقرر کرنا تھا، تو انتخاب کیسے ہوا؟ ایک شخص نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو خواب میں مجھے یہ کلمات بتائے گئے ہیں جو اذان کے ہیں. تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات اچھے ہیں اذان کے لیے، لہذا اب ایک بندہ مقرر کیا جائے جو مسجد نبوی میں اذان دے گا. تو یا رسول اللہ سارے بیٹھے ہیں، کس کو مقرر کیا جائے؟ فرمایا تم سارے مل کر انتخاب نہیں کرو گے، میں خود انتخاب کروں گا. اب آپ نے انتخاب کیا آپ نے فرمایا حضرت بلال کھڑا ہو جاؤ، آپ جا کے اذان دو. کسی شخص نے سوال نہیں کیا، لیکن ہر ذہن میں ایک سوال اٹھا تھا جو آپ اور میرے ذہن میں بھی سوال اٹھا کہ ان سارے لوگوں میں سے اس شخص یعنی بلال کے لیے اس عہدے کا انتخاب کرنے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ آپ نے ان ساروں میں سے بلال کو انتخاب کیوں کیا ہے اذان دینے کے لیے، مؤذن بنانے کے لیے؟ کسی زبان پر یہ سوال نہیں آیا، لیکن حضور باخبر نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب پہلے ہی عنایت فرما دیا. آپ نے فرمایا میں نے بلال کو اذان دینے کے لیے اس لیے مقرر کیا ہے فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِّنْكُمْ کہ وہ تم سے سب سے زیادہ اونچی آواز والا بھی ہے اور خوبصورت بول والا بھی ہے. اس کی آواز بھی تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس کی جو آواز ہے وہ تم سے زیادہ بلند ہے. اندھا، حضور نے فرمایا اندھا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے اور اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اندھا کا معنی ہوتا ہے اے احسن و ارفع و اعلی صوتاً، وہ شخص جس کی آواز اونچی ہو اور ہو بھی خوبصورت، اس کو اندھا کہتے ہیں. اور اندھا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے سب سے زیادہ خوبصورت. حضور فرماتے ہیں بلال کو تاجدار انبیاء نے اس لیے اس کام کے لیے انتخاب کیا ہے، اس کی آواز بھی تم سے بلند ہے اور اس کی آواز بھی تم سے زیادہ خوبصورت ہے. زبان رسالت گواہی دے رہی ہے کہ بلال کی آواز خوبصورت ہے سب سے زیادہ، بلال کی کلام فصیح ہے، اور امتی اٹھ کر کہہ رہا ہے اس کی زبان توتلی تھی، وہ شین کی بجائے سین پڑھ دیتا تھا. اب آپ بتاؤ کہاں؟ اور سننے والے چسکے لے کے سن رہے ہیں، ایک طرف زبان رسالت کی گواہی اور ایک طرف امتی کا کلام ہے، تو ان دونوں میں کہاں تک جو ہے وہ بات جا کے پہنچتی ہے. اس لیے ایسی باتوں کا سننا بھی نہ کوئی باعث ثواب ہے، الٹا باعث گناہ اور عذاب ہے. ان جھوٹی باتوں اور روایتوں اور داستانوں سے خود کو بچانا چاہیے. آپ کہیں گے کہ یہ وہ خطیب جو ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت آواز میں سوز و گداز کے ساتھ بیان کر رہا ہوتا ہے، دل کرتا ہے سنتے جائیں. اگر یہ جھوٹ ہوتا تو پھر ہمارے دل کو کیوں لگ رہا ہوتا ہے؟ اندر ایک تاریں بج رہی ہوتی ہیں، جذبات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں. میں نے کہا
اس چیز کا جھوٹے اور صحیح ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ کوئی آپ ڈرامے کا سین دیکھتے ہیں، فلم کا سین دیکھتے ہیں، تب آپ رونے لگ جاتے ہیں، حالانکہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے۔ تو پھر کیا جس کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ جذبات کا ایک اظہار آنکھوں سے ہو گیا، تو کیا اس کے صحیح ہونے کے لیے اور وہ واقعی حقیقت ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے؟ ایسی بات کم از کم قرآن و حدیث اور اسلام میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ دوسری بات تھی جو میں نے آپ سے عرض کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے یہ بالکل غلط ہے، اور شرعاً اس کی کوئی جو ہے وہ ایسی حیثیت نہیں۔ تیسری بات، یہ دو باتیں تو تھیں جو سورج کا رک جانا اس کے لیے غلط تھی، جو عوام میں مشہور تھیں۔ تین باتیں ایسی ہیں جن میں سورج تین باتوں میں سے دو موقعوں پر سورج اللہ تعالیٰ نے روک دیا اور وہ دونوں صحیح ہے، اور ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورج جو کہ غروب ہو چکا تھا اس کو واپس پلٹا دیا، وہ بھی درست ہے۔ اور مشہور واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بعض حضرات نے اسے ضعیف بھی کہا ہے، لیکن تحقیق میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس پلٹا دیا تھا۔ یہ تو تین باتیں ہو گئیں۔ دو باتیں جو اصل آج کے موضوع کے گرد گھومنے والی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو دو موقعوں پر روک دیا تھا۔ سورج کو چلنے سے روک دیا ہے، حالانکہ سورج کا کام ہے والشمس تجری لمستقر لہا، چلتا رہے، رکا نہیں کبھی۔ سورج چلتا ہے تو نظام چل رہا ہے، دن رات بن رہے ہیں، گھڑیاں وقت طے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو موقعوں پر سورج کو روک دیا تھا، اور وہ دونوں صحیح ہیں، میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ان کے من گھڑت اور غلط ہونے میں۔ پہلا صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت یوشع بن نون رضی اللہ علیہ السلام، یوشع بن نون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی ہیں، رفیق بھی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نبوت کا سہرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر ان کے سپرد ہوا تھا، اور یہ ان کے جانشین بنے تھے، حضرت یوشع بن نون۔ قرآن پاک میں بھی ان کا تذکرہ کئی مقامات پر آیا ہے، حضرت یوشع بن نون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنے زمانے میں ہی ان کو مختلف امور اور خدمات جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے، احکام دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جب یہ جانشین بنے تو انہوں نے ایک جنگ کی ہے۔ یوشع بن نون نے اپنی قیادت کے اندر ایک جنگ کی ہے، جو کہ صحیح مسلم کے اندر صحیح حدیث میں موجود ہے، اور اس جنگ کو اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا ہے۔ اور وہ کیا تھی؟ یوشع بن نون علیہ السلام نے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، فلسطین کو فتح کرنے کے لیے حضرت یوشع بن نون نے کئی لاکھ پر مشتمل فوج لے کر حملہ کیا، اور اس کو فتح کرنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ اور بنی اسرائیل میں قرآن ہمیں بتاتا ہے ایک اصول تھا، شاید آپ اس سے واقف ہیں، کہ ہفتے کے دن سیچرڈے کو یہودیوں کے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں سیچرڈے کو جنگ کرنا اور شکار کرنا یہ منع اور حرام سمجھا جاتا تھا۔ حضرت یوشع بن نون جب اپنی قیادت میں یہ لشکر اور فوج لے کر مسجد اقصی اور فلسطین کو فتح کرنے کے لیے جب وہاں آئے، مسلسل جنگ ہونے کے بعد جب آخری دن تھا، فتح کے قریب جو ہے وہ معاملات پہنچ چکے تھے، اور وہ جمعہ کا دن تھا، جنگ کرتے کرتے جمعے والے دن بالکل سیکنڈ ٹائم آ گیا، عصر کے وقت کا قریب آ گیا، اور فتح کے لمحات بہت قریب تھے کہ مد مقابل کی فوجیں جو ہیں وہ ہتھیار ڈالنے کے درپے تھیں، اور کچھ بھاگ گئی تھیں، فتح آپ کے سامنے آ رہی تھی۔ تو آپ کی یہ خواہش ہوئی کہ اگر سورج غروب ہو گیا تو پھر سیچرڈے کا جو رات ہے، نائٹ ہے، وہ شروع ہو جائے گی، سیچرڈے ہفتے کا جو ہے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا، اور اس میں تو جنگ کرنا منع ہے اور حرام ہے، اور پھر ان لوگوں کو مزید ایک دن اور ایک رات کی مہلت مل جائے گی،
اور پھر یہ دوبارہ اسٹیبلش ہو جائیں گے، سیٹ اپ بنا لیں گے، ہمارے سامنے بھرپور کھڑے ہو جائیں گے۔ اب تو ہم بس چند لمحوں کی بات ہے، ہم ان کو فتح کر سکتے ہیں اور اپنا معاملات جو ہے وہ کلوز کر سکتے ہیں۔ ادھر سے سورج عصر کی نماز کے بعد بس غروب ہونے والا تھا، اور ادھر سے آپ کے دل میں یہ خواہش ابھرنے لگی، کاش کہ سورج رک جائے، دن لمبا ہو جائے اور ہم اپنا یہ کام ہفتے کے شروع سے پہلے پہلے کر لیں۔ جب وہ تو چل رہا تھا، اس نے کہاں رکنا تھا کسی کی خواہش پر، لیکن اللہ اکبر، اللہ کے لیے جو اپنی خواہشوں کو قربان کرتے ہیں، پھر اللہ اپنا نظام ان کے سپرد کر دیتا ہے۔ بنایا اس نے ہے، مالک ان کو بنا دیتا ہے، جیسے مرضی کرو، مجھے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، میں تو بے نیاز ہوں، تم محتاج ہو، میں غنی ہوں، یہ سب آپ کا ہے، جب تم میرے ہو گئے تو پھر میرا کیا ہے، سب کچھ آپ کا ہے۔ حضرت یوشع بن نون نے اس موقع پر کھڑے ہو کے دعا کی، اور دعا کیا کی؟ سورج کو سامنے کیا، سورج کو سامنے کیا، اور سورج کو سامنے کر کے جو سورج عصر کے وقت پہ غروب ہونے والا تھا اس کو سامنے رکھ کر کہا، انت مامورتن و انا مامورن، دیکھ اے شمس، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، یاد رکھنا میں بھی اللہ کے حکم میں ہی ہوں، اگر تو اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے تو میں بھی یہاں اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ انت مامورتن و انا مامورن، میں بھی اسی کا مامور ہوں، تو بھی اسی کا مامور ہے، اسی کا حکم دیا ہوا ہے۔ اللہم احبسها علی شیئا، اے اللہ یہ جو تیرے حکم کا پابند سورج ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو روک دے۔ بس اتنی بات کہنی تھی، سورج رک گیا، ٹھہر گیا، آپ نے فتح فرما لی، اور ہفتے کے شروع سے پہلے پہلے ہی اپنے سارے معاملات جو ہے وہ سمیٹ لیے۔ اب کچھ دیر تک، جب تک ان کی فتح نہیں ہوئی اور فلسطین فتح نہیں ہو گیا، اب اس میں گھنٹہ لگا، 2 لگے، بھلے جتنا ٹائم لگ جائے، روک دیا ہے ہم نے آپ کے استقبال کے لیے۔ اب رکایا آپ نے ہے نا، تو اب آپ کہیں گے تو پھر چلائیں گے۔ یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں، میرے کریم نبی کی زبان مبارک سے یہ بات سنائی گئی۔ حضور نے فرمایا کہ یوشع بن نون کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک لیا تھا، یوشع بن نون کے لیے سورج کو روکا گیا، لیکن قربان جاؤں جو یوشع بن نون کے بھی نبی ہیں، سید الانبیاء، ان کے لیے نہ صرف سورج کو روکا گیا بلکہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بھی پلٹایا گیا ہے۔ اور اب وہ آخری بات اور روایت جو سورج کو روکنے کے حوالے سے درست تھی، اس کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پلٹایا بھی ہے حضرت علی کے واقعہ کے اندر، اور حضرت ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کو اللہ تعالیٰ نے روکا بھی ہے، اور وہ کون سا موقع تھا؟ عام طور پر میں یہاں رک کر ایک تنبیہ آپ کے آگوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کو روکا نہیں ہے، سورج کو ٹھہرایا نہیں ہے۔ عام طور پر خطبہ اپنی تقریروں میں، خطابوں میں یہ بات کرتے ہیں، اور آپ سنتے ہیں، ساری زندگی سنتے آئے ہیں کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے کر گئے تو جس بستر سے نکلے تھے، جب واپس آئے تو بستر گرم تھا، اور کنڈی ہل رہی تھی دروازے کی جس سے نکل کر گئے تھے، اور پانی اس کا ٹوٹی کا چل رہا تھا جس سے وہ وضو کر کر گئے تھے۔ کیا آپ نے ایسی باتیں نہیں سنی، یا پہلی دفعہ میری زبان سے سن رہے ہیں؟ سنتے رہتے ہیں نا۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس سلسلہ میں مجھے کوئی 15-20 سال ہو گئے ہیں دین پڑھتے پڑھاتے، سیکھتے سکھاتے، بس کتابوں کے اوراق پر یا پیجز پر کسی لائن میں اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، اور زبانوں پر تو ہے ہی، لیکن کسی بھی صحیح کتاب میں سند کے ساتھ کوئی اس طرح کی روایت موجود نہیں ہے۔ 50 صحابہ کرام جنہوں نے معراج کے واقعے کو نقل کیا، کتنے صحابہ کرام؟ 50۔
50 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی یہی نہیں کہا پانی چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ اور 15 صدیوں بعد آج کے خطیب کو پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا اور فلاں ہو رہا تھا۔ یہ سب اس کو پتہ چل گیا ہے، اور جو اس وقت 1.25 لاکھ نفوس قدسیہ صحابہ موجود تھے ان تک یہ بات نہ پہنچی، اور اگر ان تک پہنچی ہے تو پھر کسی صحابی کا بتاؤ نا کہ اس نے کہا وہ کنڈی چل رہی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر، کسی صحابی نے کہا ہے؟ کسی روایت میں سند کے ساتھ آیا ہے؟ نہیں آیا ہے۔ بس مبالغہ آرائی ہے اور افسانوی ماحول بنانا ہے، داستان سننے کا ایک مزاج ہے، چکنی چپڑی باتوں کا۔ ذرا تھوڑا روک کر آپ دیکھیں، تھوڑی دیر روکیں۔ پانی چل رہا تھا، اس وقت تو ٹوٹیاں تھی ہی نہیں ہیں، نیل وغیرہ اس وقت تھی جس کا پانی چل رہا۔ تو پانی چلنے کا کیا مطلب ہے؟ جس برتن اور لوٹے سے آپ نے وضو کیا، جو عام طور پر اس وقت استعمال کیا جاتا تھا، لوٹے ہوتے تھے اور مشکیزے ہوتے تھے چمڑے کے، اس سے پانی چلنے کا کیا مطلب ہے؟ پانی چل رہا تھا، کیا مطلب پانی چلنے کا؟ ذرا سمجھاؤ نا۔ یہ تو ہر بندہ سمجھ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے ماشاءاللہ، اور پھر دیندار ہے، اس کو سمجھاؤ۔ کنڈی ہل رہی تھی، کیا مطلب کنڈی ہلنے کا؟ مسلم بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جو اس وقت صحابہ موجود تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ سارے صحابہ روایت کر رہے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں جو معراج پر گئے تھے، فرمایا جس کمرے میں میں سویا ہوا تھا اس کی چھت کو کھولا گیا، اور جبریل چھت سے آئے اور مجھے چھت سے لے کر گئے۔ تو کنڈی کدھر گئی؟ چھت میں بھی کنڈی لگی سی؟ وہ جھوٹ کے پاؤں ہوتے ہیں یا پیر ہوتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کنڈی دروازے کے ساتھ، تو دروازے سے تو وہ گزرے ہی نہیں۔ خود حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چھت کھولی گئی میرے لیے اور چھت سے ہی مجھے لے گئے اور چھت سے ہی لے کر آئے۔ تو وہ کنڈی ہلنے کی بات کا کیا مطلب ہے؟ بستر گرم، میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا، اللہ کی قدرتوں کا میں انکار نہیں کر رہا۔ اللہ چاہے تو کنڈی ہلنے، بستر گرم رہنے، پانی چلنے سے بھی کم دیر میں اپنے حبیب کو جہاں لے جائے، ساری کائنات کی سیر کروا کے واپس لا سکتا ہے۔ اللہ کی قدرتوں کا انکار نہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ اس سے کم وقت میں بھی سب کچھ کر سکتا ہے، کائنات کو روک سکتا ہے۔ لیکن جو ہم بات سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، کیا اس کا کوئی وجود ہے؟ اصل بات یہ ہے، کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا اس کی کوئی درست اور صحیح ہونے کے لیے کوئی دلیل؟ جب نہیں ہے تو میرے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، آپ کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اور تھوڑے لوگ دنیا میں ہیں جن کے لیے جھوٹ بولو۔ بس کلمہ پڑھنے کے بعد صرف دنیا میں ایک ہی ہستی ملی ہے جن کی سیرت پر جھوٹ بول بول کے تھوپتے جاؤ، مزے لیتے جاؤ سننے کے اور بیان کرنے کے، روپے لیتے جاؤ۔ کیا صرف یہی دین اور یہی ایمان ہے؟ اصل بات یہ ہے جو میں آپ کے یہاں گوش گزار کر رہا ہوں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے موقع پر یہ جو بات کنڈی ہلنے، پانی چلنے اور بستر کے گرم رہنے کی ہے، نہ کسی صحیح سند کے ساتھ کسی روایت میں ہے، اور نہ اس کا کسی حقیقت کے ساتھ تعلق ہے۔ اور باقی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بہت کم وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو لا مکان سے لا مکان تک لے جائے، ایک بار نہیں 100 بار لے جائے، 1000 بار لے جائے۔ اس اللہ کے سامنے وقت میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ دنیاوی اسباب میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ اللہ ان سے بے نیاز ہے، اوقات، وقت، سورج، چاند، مکان، ان چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ اور جو جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، کن فیکون، وہ کہہ دیتا ہے ہو جا، بس ہو جا، پھر عقلیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اسباب پیچھے رہ جاتے ہیں، سمجھیں سے ماورا ہو کے چلا جاتا ہے۔ آخری پوائنٹ جس موقع پر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج روکا گیا، نظام کائنات روکا گیا، وہ یہ موقع نہیں تھا کہ جب آپ معراج پر گئے تھے، وہ موقع تھا جب آپ معراج سے واپس آئے تھے۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ وہ کیسے کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو مکے میں لوگوں کو بتایا کہ میں ایسے ایسے گیا،
وہاں گیا، اتنا سفر کیا اور پھر میں واپس آیا، اور اتنی تھوڑی دیر میں تو جو ایمان بالغیب نہیں رکھتے تھے انہوں نے اعتراض کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے تھوڑے وقت میں اتنا گئے۔ تو کچھ کافروں نے ایک سوال کیا، سوال یہ کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پھر مسجد اقصیٰ سے میں اسماء اور پھر لامکاں، اور پھر واپس بھی ادھر سے ہی آئے ہیں جس طرف سے گئے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد حرام یہاں تشریف لائیں۔ آپ یہ بتائیں، وہاں سے کافروں میں سے 4 کافر کھڑے ہوئے، کہنے لگے ہمارا اکثر ایک تجارت کا قافلہ ہے جو ہم بھیجتے رہتے ہیں فلسطین اور شام کی طرف، اسی رستے پر جس رستے سے آپ گئے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں، اور ہمیں بتائیے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں اور اسی راستے سے گیا ہوں جس رستے تم جاتے ہو، تو کیا رستے میں ہمارا کہیں قافلہ دیکھا ہے؟ اگر آپ سچے ہوں گے تو بتا دیں گے، کیونکہ یا تو وہ قافلہ آ رہا ہوگا یا جا رہا ہوگا، رستے میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے وہ قافلہ دیکھا تھا، نہ صرف یہ کہ میں نے وہ قافلہ دیکھا تھا، میں آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں وہ قافلہ واپس آ رہا تھا، اور اس قافلے کے سب سے اگلے اور فرنٹ پر جو اونٹ اور سواری تھی وہ براؤن کلر کا اونٹ تھا، اس کے اوپر 2 بوریے رکھے ہوئے تھے، ایک بلیک کلر کا بوریا تھا اور ایک جو ہے وہ دھاری دار وائٹ کلر کا جو ہے وہ بوریا تھا، اور وہ لوگ آ رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا اتنا زیادہ آپ جانتے ہیں اس قافلے کو، اتنی قریب سے دیکھا ہے، تو پھر بتائیے بھلا مکے میں وہ کب تک پہنچ جائیں گے؟ تو میرے حضور نے فرمایا بدھ تک، وینسڈے کو، یہ جو بدھ آ رہا ہے اس تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے وہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں ان کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ جب حضور نے کہہ دیا کہ بدھ کو پہنچ جائیں گے، بدھ آ گیا، سورج طلوع ہو گیا، لوگ نکلے مکہ سے اور کھڑے انتظار کرنے لگے۔ آج ایک بہت بڑی سچائی کا اور یا جھوٹے ہونے کا اظہار ہونے لگا، پریکٹیکلی سورج غروب ہونے لگا، بدھ کا سارا دن گزر گیا، زوال جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم ہو گیا، زور بھی گزر گئی، عصر کا وقت آ گیا۔ اب سورج چاہتا تھا کہ میں غروب ہو کر منگل کے دن کو ختم کر دوں اور بدھ کے دن کو ختم کر دوں اور جمعرات کا وقت اور اس کا آغاز کر دوں، تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بدھ کے سورج کو غروب ہونے سے روک لیا اس وقت تک جب تک وہ قافلہ مکہ میں داخل نہیں ہو گیا۔ پھر سر کی آنکھوں نے دیکھا جس رب نے یوشع بن نون کے لیے سورج کو روکا تھا، اسی رب نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کو اتنی دیر تک روکے رکھا جب تک وہ قافلہ نہیں داخل ہوا، اور حضور کی زبان مبارک کی صداقت کو ان لوگوں نے بھی اپنے زبان سے گواہی دی جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ بھی کہنے لگے حضور بہت بڑے امین ہیں، حضور بہت بڑے صادق ہیں، ان کی زبان سے بھی یہ کلمہ نکل آیا تھا۔ اور یہ اس موقع پر سورج روکا گیا اور نظام روکا گیا، جاتے ہوئے ایسی کوئی جو ہے وہ روایت نہیں ہے۔ یہاں رک کر میں اس ساری جو گفتگو اور خطبہ ہے اس سے ہدایت اور درس میرے اور آپ کے دامن میں کیا پڑتا ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا قدم، اتنا بڑا حکم، اتنا بڑا فیصلہ اللہ نے حضرت یوشع بن نون کے لیے کیا، حضور کے لیے کیا، حضرت علی کے لیے کیا۔ سورج کو روک دیا گیا، میرے حضور نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ زمین پہ بیٹھ کے آسمانی دنیا کا مالک اور مختار اور تصرف کا اختیار دینا کب ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو اپنی زندگی کے خالق کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کائنات کو ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، جو اپنی خواہشات کو اس کے حکم پر قربان کر دیتے ہیں، پھر رب کائنات کا انہیں مالک بنا دیتا ہے۔ جو اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ
زمانے کو دکھاتا ہے کہ میرے نزدیک ان کی کیا قدر ہے، ہماری کوئی قدر کیوں نہیں ہے؟ ہماری اس لیے قدر نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے، اس کے حکموں کی قدر نہیں کی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، امت کلمہ پڑھنے کے باوجود، اللہ رسول پر ایمان رکھنے کے باوجود ذلیل کیوں ہے؟ یہ کائنات، زمین، آسمان اور اس کی چیزیں اس کے لیے پیدا کی گئی تھی، لیکن یہی چیزیں اس کی پہنچ سے دور ہو گئیں، یہی چیزیں اس کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کی مرضی پر نہیں چھوڑا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کر لیا ہے۔ جب اپنی مرضی کو اس کی مرضی پر قربان کیا جاتا ہے تو پھر سارے سفر ختم ہو جاتے ہیں، بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ جنت دوزخ وہ تو بات کی بات ہے، آپ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مالک ہیں، آپ دنیا میں رہتے ہوئے میری کائنات کے مالک ہیں، میں خالق ہوں، مالک تو ہے۔ جو مرضی کر، اشارہ کا چاند توڑ دے، سورج کو حکم دے رک جائے، پلٹا ہوا واپس آ جائے، دنیا میں کر کے دکھاتا ہوں، تو میرا ہو کے دکھا، ساری کائنات تیرے قبضے میں دے دوں گا۔ یہ اصل فلسفہ ہے، اگر سمجھ آ جائے کسی کو۔ اور مشکل نہیں ہے اگر کوئی بندہ ایک رستے کا انتخاب کر لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ رستہ ٹھیک ہے جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور پھر اس پر ثابت قدم رہتا ہے کہ نہیں اب کچھ بھی ہو جائے یہ میں نے اس پہ ثابت قدم رہنا ہے، اصولوں کا پابند رہنا ہے، تو یقیناً اللہ اس کی قدر میں اضافہ کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں رشوت نہیں لوں گا، رشوت لینا اچھا رستہ نہیں ہے، میں رشوت نہیں لوں گا، اگر کوئی شخص اس رستے کا انتخاب کرتا ہے، اپنی زندگی کا اصول بناتا ہے میں رشوت نہیں لوں گا، اب بھلے لوگ کچھ بھی کہتے رہیں کہ نہیں نہیں یہ رشوت نہیں ہے، یہ تو تحفہ ہے، یہ تو ہدیہ ہے، یہ تو نذرانہ ہے، بھلے لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، جب اس نے ایک رستہ بنا لیا ہے کہ میں رشوت نہیں لوں گا، وہ کسی بھی شیپ میں آ جائے میں نہیں لوں گا۔ کسی نے یہ رستے کا انتخاب کیا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اب لوگ اس کو جو مرضی کہتے رہیں، حالات، یہ جھوٹ نہیں ہے جو آپ بول رہے ہیں، یہ تو حالات کے ساتھ سمجھوتا ہے، حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے، خود کو ڈھالنا پڑتا ہے۔ لوگ جو مرضی کہتے رہیں، ہو سکتا ہے اس کو لوگ تانا بھی دیں گے اور اس کو قدامت پسند ہونے کا اور اس کو سخت مزاج ہونے کا تانا دیں گے، جو مرضی کہتے رہیں، جب اس نے ایک رستہ چن لیا ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، بھلے جو کچھ مرضی ہو جائے، اللہ اس کی قدر میں اضافہ کرتا ہے، اللہ اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب سخط الناس، من طلب رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط اللہ علیہ الناس۔ جس شخص نے لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جن کو خوش کرنے کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کیا تھا، وقت آتا ہے اللہ ان لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ وَمَن طَلَبَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَ عَنْهُ النَّاسِ۔ حضور نے فرمایا جو شخص اللہ کی خوشی کے لیے لوگوں کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اللہ تو اس سے راضی ہو ہی جاتا ہے، لیکن وہ اللہ ایک وقت لاتا ہے کہ جو لوگ اس سے ناراض ہوئے تھے، اللہ ان کے دلوں میں بھی اس کی خوشی اور محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اب رستے کا آپ نے انتخاب کرنا ہے،